صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے انسان کا اپنے نفس کے محاسن اور اس کی تعریف کرنا۔ آج ہر ایک سے دوسرا انسان جو ہے اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ ہمارا یہ مشن بن چکا ہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور جو ہے فقہ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، تاکہ ہمارا قول ہمارا فعل آپ کے سامنے مثبت ہو، کہ آپ اس کو سن کر جان کر آپ کی روح اور آپ کا ذہن مستقل ایمان ہو۔ عزیزان محترم، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین، ان کے مرکز پر اللہ کروڑوں سلام بھیجے، جنہوں نے جب بھی بات کی تو سرکار کی بات کی۔ اگر کوئی ان کے نام کا نعرہ لگاتا تو آپ فی البدی کہہ دیتے کہ میرا نعرہ مت لگاؤ، نعرہ لگانا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے یہ فعل کر کے ایسا دکھایا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک کا ترانہ ہے، اور لبیک یا رسول اللہ۔ تو لوگوں نے اس کی جو ہے نقول کرنا شروع کر دی، انہوں نے بھی اپنے اپنے نام کے پھر نعرے بنائے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ میری یہ تحریک وہ تحریک۔ خیر، میں اس کی بات نہیں کرتا، ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے نفس کا جو ہے حسن بیان کرنا۔ تو یہاں پر ارشاد ربانی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ فرمایا پس اپنی خود ستائش نہ کیا کرو، یعنی اپنی تعریف نہ کیا کرو۔ اپنے نفس کے محاسن کے تذکرے کے دو اقسام، یعنی کہ مذموم اور محبوب۔ اپنے نفس کا تذکرہ کرنا ہے تو ایک کا لحاظ مذموم سے تعلق رکھتا ہے اور ایک جو ہے محبوب کا تعلق۔ جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، میرے سوا آپ کو یہ باتیں کہیں سے نہیں ملیں گی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مذموم یہ ہے کہ انسان افتخار، اپنی برتری اور دوستوں پر اپنی امتیازی کے لیے اپنے محاسن کا ذکر کرے، اسے کہتے ہیں مذموم۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ہے محبوب۔ محبوب یہ ہے کہ اس میں کوئی دینی مصلحت ہو، جو اپنے نفس کی تعریف کر رہا ہو، وہ آدمی نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو، وہ مبلغ ہو، وہ جو ہے مشیر ہو، وہ ناصح ہو، وہ معلم ہو، وہ جو ہے مؤدب ہو، واعظ ہو، نصیحت کرنے والا ہو، اور دو آدمیوں کے مابین صلح کرانے والا ہو، یا اپنے نفس سے شر دور کرنے والا ہو۔ وہ اپنے محاسن کا تذکرہ کرے تاکہ اس کا قول قبول ہو سکے، اس کی بات ثقہ مانی جائے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالہ کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، اور اس پر اعتماد کیا جا سکے یہ بات تمہیں میرے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ کیونکہ اسے خوب یاد کر لو، آج میں جو بات میں نے کی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اسی مفہوم میں ان گنت روایات منقول ہیں، وہ بھی میں آپ کے لیے اس اختصار کے ساتھ جو ہے روایات بیان کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی برحق ہوں، ذرا بھر بھی جھوٹ نہیں۔ کیونکہ آقا نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں پہلا آدمی ہوں جس سے زمین شق ہوگی، اور فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ تعالی کا عرفان رکھنے والا اور تم سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا مجھے مقرر کر دے
زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محاسن بیان کر رہے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، فرمایا تو پائے گا مجھے اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے جو وعدہ ایفا کرتے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے محاسن میں سے ایک حسن کو بیان کیا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان فراہم کیا اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے اس لشکر کو سامان جو ہے فراہم کیا، یعنی کہ سامان دیا تھا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بئر روما کھودا اس کے لیے جنت ہے، میں نے اسے کھودا۔ تو پھر مخالفین جو ہوتے ہیں وہ تحقیق کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو جب مخالفین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کی تصدیق کی تو اسے صحیح پایا۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عثمان اپنے وصف بیان کر رہے ہیں اور اپنے محاسن بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ کون سی علامت ہے؟ یہ کون سی قسم ہے؟ محبوب قسم۔ صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل کوفہ نے ان کی شکایت حضرت عمر فاروق کے پاس کی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں اہل عرب میں سے پہلا آدمی ہوں جس نے راہ خدا میں تیر پھینکا، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصروف جہاد رہتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنا وصف بیان کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانہ چیرا اور نفس تخلیق کیا کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ صرف مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے محاسن بیان کیے۔ اب اور ایک دلیل ہے، صحیحین میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ ہمیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا قسم بخدا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سطر اور سورتیں سیکھی۔ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ میں ان میں سے سب سے زیادہ کتاب الہی کو جاننے والا ہوں، اللہ کی کتاب کا علم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اگرچہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے محاسن بیان کرتے ہوئے اس میں ایک حسن یہ بھی بیان کیا کہ اگرچہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں، اگر مجھے علم ہو جائے کہ کوئی مجھ سے بڑھ کر عالم ہے تو میں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ اس جیسی اور بھی بہت ساری روایات جو ہیں، اس کی جو مثالیں ہیں، انہیں اسی طرح معمول کیا جائے گا جس طرح میں نے ذکر کیا ہے۔ کافی ساری روایات ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کے میرے اس سبق سے ایک بات پر جو دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہیں، اور ان میں ابو داؤد کی، ترمذی کی اور ثقہ راویوں کی جو ہے سند میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو معلوم ہوا جو قسم اچھی ہے اپنی تعریف کرنے پر اگر دین کو فائدہ ہوتا ہے، اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ تمہارے قول کو مضبوط سمجھیں، تمہارے فعل کو مضبوط جانیں، شریعت مصطفیٰ کی پاس کرنے والے ہو، تو پھر اپنی تعریف کتاب الہی کے حوالہ سے کرایا کرو۔